آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو؟ سنو، خدا کی قسم میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور میری غیرت سے بھی تعجب مت کرنا، میری غیرت سے بھی تعجب مت کرنا، میرا رب مجھ محمد سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ سیاستہ کی روایت ہے۔ پھر اس غیرت کا معیار دیکھیں، قرآنی غیرت کا معیار دیکھیں، وہ اعلیٰ قسم کا معیار ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، فرمایا عورت چلتے ہوئے زمین پر اپنا تیزی کی حالت کے اندر قدم نہ رکھے، عورت چلتے ہوئے زمین پر تیز قدم نہ رکھے، ایسا نہ ہو کہ اس کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے۔ یہ ہے وہ اعلیٰ معیار پردے کا۔ تقوی بیان ہوا ہے یہاں پر کیا بیان ہوا ہے جی؟ تقوی بیان ہوا ہے۔ اسی کو پھر علامہ مولا جیون فرماتے ہیں یار دیکھو، جہاں عورت کے مطلب زیور کی آواز کا پردہ ہے، وہاں عورت کی اپنی آواز کا پردہ کیوں نہیں ہوگا؟ اور جہاں عورت کی اپنی آواز کا پردہ ہو، وہاں چہرے کا پردہ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ بالکل مقدمات ہیں، آپ سغرے کبرے ملاتے جائیں، حد اوسط گراتے جائیں، نتیجہ نکالتے جائیں، بالکل واضح نتیجہ آ جائے گا۔ یہ ہے قرآنی غیرت کا معیار، یہ رحمانی غیرت کا معیار۔ آگے چلیے، غیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کی دو ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ موجود ہیں۔ ایک ان میں سے راویہ ہے تو ام سلمہ روایت کرتی ہے، آپ فرماتی ہیں ہم دونوں موجود تھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ نبینا صحابی ہے عبداللہ ابن مکتوم، اجازت طلب کی، آقا غلام حاضر ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ازواج مطہرات کو کہ تم پردہ کر لو۔ عرض کی آقا عبداللہ ابن مکتوم ہے، نبینا صحابی ہیں، ان سے بھی پردہ کر لیں، نبینا وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے، ان سے بھی پردہ کر لیں۔ فرمایا وہ نبینا ہے، تم تو نبینا نہیں ہو۔ کیا؟ وہ نبینا ہے، تم تو نبینا نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ پردہ دو طرفہ واجب ہے، جس طرح مرد غیر عورت کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طریقے سے غیر عورت بھی غیر مرد کو نہیں دیکھ سکتے۔ مکمل طور پر پردے کا حکم ہے، مکمل طور پر پردے کا حکم آیا ہے۔ اور علی قاری نے مرکات کے اندر اس طریقے سے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث کی تشریح کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں دو طرفہ پردہ جو وہ فرض ہے، واجب ہے، نہ عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے، نہ ہی غیر مرد غیر عورت کو دیکھ سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے مصطفی غیرت، یہ ہے مصطفی پردے کا معیار، یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیم۔ یہاں پر بھی اگر آپ محدثین کو پڑھیں تو تقوی جو ہے ملحوظ خاطر ہے، تقوی جو ہے ملحوظ خاطر ہے۔ اس طریقے سے آپ اسلاف کی تعلیم کو دیکھیں، اسلاف کی غیرت کو دیکھیں، جی ان میں پہلا نمبر جو وہ صحابہ کا آتا ہے، ان میں سے پہلا نمبر صحابہ کا آتا ہے۔ پڑھیں آپ سیاستہ کی روایت ہے، ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، آپ اپنے بیٹے کی میت کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئی، مکمل پردے کی حالت کے اندر۔ ایک شخص وہاں موجود تھے، انہوں نے عرض کی اماں بیٹا شہید ہو چکا ہے، اور جب بیٹا شہید ہو جائے تو ماؤں کی حالت کچھ عجیب ہو جاتی ہے، وہ پردوں سے باہر ہو جایا کرتی ہے، آپ اب بھی پردے میں؟ فرمایا بیٹا میں نے اپنا بیٹا دیا ہے، حیا تو نہیں دی، اپنا بیٹا دیا ہے، حیا تو نہیں دی۔ یہ ہے اسلاف کا معیار پردہ، یہ ہے اسلاف کی تعلیم۔ الغرض آپ رب جل شانہ کی غیرت سے لے کر اپنے اسلاف تک چلیں، اسلاف کی غیرت تک آپ کو مکمل طور پر عفت کا معیار ملے گا، حیا کا معیار ملے گا، غیرت کا معیار ملے گا۔ ایسا تو نہیں فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، ایمان ایک درخت ہے، اس کی کئی شاخیں ہیں، اس کی کئی شاخیں، ان شاخوں میں سے ایک شاخ حیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر موجود ہے، فرمایا الغیرۃ من الایمان، آقا نے فرمایا غیرت ایمان کا حصہ ہے۔ مطلب آپ
تعلیم خدا بندی سے لے کر آپ اسلاف تک چلیں، آپ کو مکمل طور پر ایک عفت کا معیار ملے گا، غیرت کا معیار ملے گا، حیا کا معیار ملے گا، ہاں جی، چار دیواری کا تقدس ملے گا، پردے کی حرمت ملے گی، ہاں جی، بیٹی کی نموس ملحوظ خاطر آپ کو ملے گی۔ اور یہ ہے سریام، ہاں جی، انٹرنیٹ کا دور ہے، نیم برہنہ لباس ہے، اور نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، میلاد خوانی ہو رہی ہے جی، نعت خوانی ہو رہی ہے جی۔ ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر تو عمل ہے نہیں آپ کا۔ آقا نے فرمایا پردہ کرو، پردہ تو ہے نہیں۔ آقا نے فرمایا عفت کی چادر اوڑھو، وہ چادر تو ہے نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیرت کے دامن سے جڑی رہو، وہ تو ہے نہیں۔ تو پھر میلاد کیسا؟ جب تعلیم پر ہی عمل نہیں ہے آپ کا۔ ارے تم تو وہ تھیں جن کے زیور کی آواز کو پردہ قرار دیا گیا تاکہ تمہاری عزت محفوظ ہو، تمہاری جو اپنا حرمت ہے وہ محفوظ ہو۔ یہ تھی تعلیم تمہارے لیے۔ کرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ، یہ تھی تمہاری تعلیم۔ اور تم ہو کہ آج انٹرنیٹ موجود ہے، سب سے بڑا فتنہ یہ موجود ہے، اس فتنے کو تم نے جی غلط طور پر استعمال کر کے اپنی حرمت کو آپ نے خود ہی تباہ کر رکھا ہے، اپنی ناموس کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے خود ہی ختم کر رکھا ہے۔ وہ ناموس کا گلشن، ہاں جی، جس کی آبیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس کی آبیاری آپ کے اسلاف نے فرمائی، خود ہی آپ نے اجاڑ کے رکھ دیا۔